السلام علیکم، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس دور کے بچوں کا تعلق جدید دور سے ہے۔ یہ بچے سمارٹ فون ہاتھ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اپنے اساتذہ سے زیادہ سمارٹ ڈیوائسز سے واقف ہیں۔ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق زیادہ سمارٹ اور ذہین ہیں۔ یہ سوشل میڈیا اور گیجٹس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ ان کی ایج کا تقاضا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے والدین بھی ان کے روزانہ سمارٹ فون کے استعمال کو روکنے کے قابل نہیں ہیں۔ ناظرین، اس لائف سٹائل سے آج کا بچہ اپنے لیے ایک منفرد کمفرٹ زون بنا لیتا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے گرد کمفرٹ زون نامی حصارے سے آسانی سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص کو نئے کام اور نئی صلاحیت سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے ہیلے بہانے بناتا رہتا ہے۔ اسی طرح آج کے بچے بھی اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں۔ وہ ایسی پابندیوں کو ناپسند کرتے ہیں جو انہیں سمارٹ گیجٹ، خاص طور پر سمارٹ فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ خود سوچیں، ایک بچہ جو اپنے جاگنے کا زیادہ تر وقت موبائل فون، سوشل میڈیا اور سمارٹ گیجٹس کے درمیان گزارتا ہے، وہ کیوں کر اسکول یا کسی تعلیمی درسگاہ میں اس سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق 95% نو عمر بچے سمارٹ فون تک رسائی رکھتے ہیں اور آپ انہیں اسے چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتے۔ یاد رہے کہ آپ، میں اور آپ کے بچوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے سمارٹ فون استعمال نہ کرنے کی بات پر توجہ نہیں دیں گے۔ آپ کو یہ جنریشن گیپ سمجھنا اور اس کی حقیقت کو ماننا ہوگا۔ اس جنریشن گیپ کو ختم کرنا ناممکن ہے، مگر آپ بچے کی سوچ کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار والدین اور اساتذہ کرام کا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے نیو جنریشن گرو اپ کر رہی ہے، دوسری طرف ان کے والدین اور اساتذہ کرام سمارٹ گیجٹ کا استعمال بہت محدود حد تک جانتے ہیں۔ وہ اپنے روایتی نقطہ نظر اور رائے کے حامل ہیں۔ وہ سمارٹ گیجٹ کو خلفشار اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ ان گیجٹس میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ بچوں کو زیادہ ٹیکنالوجی اور سمارٹ فون دینا نہیں چاہیے۔ ایسی صورتحال میں اساتذہ کرام اور والدین کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم روزانہ 5 گھنٹے سے لے کر 7 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ یہ کافی خطرناک ہے۔ اگر یہ تقریباً 6 گھنٹے بھی مان لیا جائے تو یہ تقریباً 180 گھنٹے فی ماہانہ شمار ہوتے ہیں، اور اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ایک بچہ اوسطاً سال کے 72 دن اسکرین کے سامنے گزارتا ہے، وہ موبائل اسکرین ہو یا ٹیبلٹ یا پھر کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ۔ ناظرین، اس سب مسئلے کی وجہ کووڈ-19 کا دور تھا۔ کووڈ-19 کا ایک بڑا منفی پہلو یہ بھی تھا کہ ان دنوں بچوں کو خصوصی اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنا پڑا۔ وبائی امراض کے ان دنوں کے دوران اسکرین کا وقت یقینی طور پر بڑھ گیا تھا۔ بچوں نے گیجٹس اور موبائل یوز کرنا شروع کر دیے تھے، اور والدین کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی تھیں۔ ناظرین، بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے والدین اور اساتذہ کے کردار کے بہت سارے پہلو ایک جیسے ہیں، لہٰذا اساتذہ کو اس نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں یا سیکھنے والوں کو ان گیجٹ کے استعمال کی درحقیقت نتیجہ خیز رہنمائی فراہم کریں۔ ابتدائی طور پر والدین اور اساتذہ دونوں کو اسکرین کے وقت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صرف بچوں کو سمارٹ گیجٹ کی یکدم روکنے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس سے ان بچوں میں باغیانہ رویہ پیدا ہوگا۔ ان کا رویہ بدتمیز، جارحانہ اور غسیلہ ہو جائے گا۔ تعلیمی مقاصد کے لیے سمارٹ فونز کے استعمال میں مثبت طریقے سے مشغول ہونے اور ان کے عمل کی نگرانی کا طریقہ بتانا چاہیے۔ ناظرین، اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو ٹیکنالوجی کا درست استعمال سکھائیں اور یہ سب کلاس روم میں زیر بحث لائیں، جیسے کہ کسی ٹاپک کو دہرانے کے لیے یوٹیوب کا استعمال کرنا، کوئی لیکچر چھوٹ جائے تو اس کو آن لائن دیکھ لینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، انگلش گرامر، سینونیمز، سینٹینس، میتھ کی پرابلمز، فزکس کے نیومیریکلز، کمپیوٹر سائنسز کی پرابلم وغیرہ کے لیے سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرنا۔ اور جو بچہ یہ سب چیزیں سیکھے اس کو کلاس میں اپریشیٹ کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور تلقین کریں کہ وہ باقی بچوں کو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا سکھائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام اور والدین کبھی بھی اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی جیسے کہ یوٹیوب، واٹس ایپ، زوم اور اسمارٹ ڈیوائسز کو تعلیم و تربیت کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھتے۔
اور نہ ہی وہ ان کے مثبت پہلوؤں کو بچوں کے ساتھ زیر بحث لاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ کبھی بچوں کو یوٹیوب پر کہانیاں سنائیں، کبھی میتھ کے پرابلمز ایپلیکیشن اور سافٹ ویئر کے ذریعے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو فزکس اور بایو ٹیکنالوجی کے یوٹیوب پر لیکچر دلوائیں۔ ان سب سرگرمیوں سے بچوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے والدین اور اساتذہ اس دور حاضر کی ہی مخلوق ہیں اور دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آج کا بچہ قلم، پینسل اور کتاب کے مقابلے میں فون اور ٹیبلٹ سے ہی سیکھے گا، لہٰذا اس کے فون اور ٹیبلٹ سے کتاب اور قلم کا کام لیجئے۔ یقین جانیے بچے یہ کام بہت دلچسپی اور شوق سے کریں گے۔ ہر ٹیکنالوجی کے پاس پابندی کے لیے ایسے ٹولز موجود ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان سرگرمیوں کو لاک کر دیں جو کہ ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے انہیں اپنے بچے کی معلومات سے آگاہی رہے گی اور وہ پراپر ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ بچوں کے سوچنے کی مخالفت کریں گے تو کل یہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا۔ ناظرین، آج اس مفروضے کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ بڑے ہی سب جانتے ہیں۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ اساتذہ کرام اور والدین کا تجربے کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر آج کے دور میں علم اور تعلیم کا حصول انسان کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ یاد رہے، چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنی ہیں، ہم چیزوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔